علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر. صحیح ہو. اچھا، اس آج سے تقریباً کوئی 4 مہینے پہلے آپ پر نا کس نے ویڈیو بنائی تھی، اس کے میں نے اس کو ریپلائی دینے کی کوشش کی تھی، اور بھائی جان نے میرے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اگر آپ کو مجتہدین حضرات سے اتنی چیڑ ہے یا آپ ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے سوال یہ رکھا ہے کہ اگر میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں تو اب میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھوں گا یا کس طرح نماز پڑھوں گا؟ تو اس کے بعد میں نے ان کو نا ایک جواب دینے کی کوشش کی تھی. وہ امام سے ایک حدیث مجھے ملی تھی کہ اس میں کشتی کا ذکر تھا، تو ان کو جی بھائی جان کو ڈائریکشن کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا کہ امام کا یہ فرمان ہے کہ کشتی میں آپ اس طرح کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. ان کا سوال ابھی بھی وہ ادھر ہی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ بھی اور اللہ یاری صاحب پہ بھی قرض ہے کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس میں اب ڈائریکشن میں نے دیکھنی ہے، تو اس چیز کے لیے مجھے مجتہدین حضرات کی طرف ہی جانا پڑے گا. لیکن جب آپ اگر یہ کہو گے کہ اگر ڈائریکشن اس کی چینج ہوتی بھی ہو تو خیر ہے، تو یہ بھی آپ کا اجتہاد ہوگا، تو بہتر ہے کہ اللہ یاری صاحب سے کوئی ایک حدیث سن لوں یا آپ سے یا کسی اور سے ایک حدیث سن لوں، تو اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں مجتہدین کی طرف چلا جاؤں. انہوں نے 40 احادیث کا جو نچوڑ ہے وہ انہوں نے مجھے نکال کے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور تب جو وہ ہے نا میں جہاز پہ نماز پڑھ لوں گا. تو اس حوالے سے جو یہ ان کے سوالات آتے ہیں، اس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یعنی کہ سفر میں دیکھیں کوئی بھی چیز ہونا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ہم مجتہدین کے طرف جاتے ہیں. دیکھیں عزیزو، یہ اگر اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس حکم نہیں ہے تو آپ مجتہد کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی چیز سمجھے تو ٹھیک ہے، تو بات ٹھیک ہے بھائی کہ ہمارا دین ناقص ہے، ہماری شریعت ناقص ہے، ہمارے احادیث ناقص ہیں، وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں چھوڑا ہے، دوسرے آ کے آپ کے لیے کمپلیٹ کریں گے، وہ زیادہ عقل مند ہے. وہ آگے اگر ایسی کوئی بات ہے وہ ہمیں دکھائیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ مجتہدین پہ بھی جبرائیل آتا ہے، وہ باتیں جو ائمہ علیہ السلام نے بیان نہیں کی ہیں وہ ان کو کمپلیٹ کریں گے اپنی رائے سے. تو یہ تو بات ہی کفر ہے، یہ بات ہی کفر ہے، کفر آمیز باتیں. اگر دین وہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائمہ ابرار علیہ السلام نے فرمایا، کسی کو اس میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا پرہیزگار، کتنا بڑا عالم، مفسر، کتنا بڑا محقق بھی نہ ہو، اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ دین میں اضافہ کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. اگر یہ بات جو بالکل سب لوگ جانتے ہیں یہ بدیہی ہے، تو پتہ چل جائے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجتہد کے کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ دین ناقص ہے، مجتہد آ کے اس کو کمپلیٹ کر دے گا، مجتہد آ کے اس کو کمپلیٹ کر دے گا، ایسی کوئی اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے. اگر روایات ہیں، احادیث ہیں کہ اس طرح کرو، اگر مثلا استقبال قبلہ ہے کہ نماز، اگر قبلہ آپ کو کیونکہ جہاز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، نارتھ ساؤتھ کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی وہاں پہ آپ کو اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کے یا دوسری سائڈ پہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. مشکل یہ ہوتا ہے جہاز میں نماز پڑھنے کا، یہ نہیں ہوتا عام طور پہ کہ قبلہ کس طرف ہے. عام طور پہ پتہ ہوتا ہے انسان، مثلا آپ لاہور سے جا رہے ہیں کراچی، جو لوگ لاہور کراچی میں پاکستان میں رہتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ لاہور کراچی کے درمیانی علاقے میں راستہ قبلہ کس طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ قبلہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، مثلا آپ ایسے جہاز میں ہیں، وہ کوئی آپ کو پائلٹ وغیرہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، نارتھ کس طرف ہے، ساؤتھ کس طرف ہے، تو اس کے لیے بھی احادیث ہے کہ انسان کو اگر پتہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے تو انسان یا اگر گمان ہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس کا کیا حکم. یہ سب احادیث میں موجود ہے، روایات میں موجود ہیں، تو وہ سب یہ حدیث میں موجود ہیں. اور یہ احادیث جو ہیں یہ اتنے نہیں ہیں کہ فتویٰ آسان ہے، یہ مشکل ہے. فتاویٰ کو سمجھنا مشکل ہے، احادیث کو سمجھنا، فتاویٰ کو سمجھنا آسان ہے، احادیث کو سمجھنا مشکل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بالعکس فتاویٰ زیادہ مشکل ہیں، ان کو سمجھنا، احادیث زیادہ آسان ہے. اور وہ شخص جانتا ہے جس نے حدیث بھی دیکھا اور فتویٰ بھی دیکھا. اغلب لوگ جو ہیں فتاویٰ نہیں سمجھ سکتے، شیعہ عوام میں. اب جو ہیں بٹی صاحب چلے گئے ہیں، ان کا لائن کٹ گیا ہے.